بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم نے پچھلی مجلس میں قیامت کی بڑی 10 علامتوں میں سے ایک علامت جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صورت میں پیش آنی ہے، چونکہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے، اور نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کی ہی تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ حاکم بن کے آئیں گے اور عادل حکمران بن کے آئیں گے اور شریعت اسلامیہ کی تبلیغ کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین اترا ہے، کتاب و سنت ہی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے۔ یہ قرب قیامت میں اور قیامت کے قریب جا کے ایسے ہونے والا ہے، اور یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی 2 مقام پہ اشارہ کیا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ پہ کہا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کے لیے نشانی ہے، اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کوئی بھی اہل کتاب، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، وہ ضرور ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، اور یقیناً وہ ایمان ان کی دوبارہ آمد کے بعد لے کے آئیں گے۔ یہ 2 مقامات قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحیح حدیث، بخاری مسلم کی حدیث میں بھی یہ وارد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اتریں گے، اور حاکم اور عادل بن کے آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور پورے معاشرے کے اندر امن قائم کریں گے۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے، سوائے چند ملحد لوگوں نے یا چند ایسے لوگوں نے جو جدت پسند ہیں اور جاہل ہیں علم حدیث سے، اور رائٹر اور کاتب قسم کے لوگوں نے جو ہے نا، صحافی قسم کے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، ورنہ کتاب و سنت کے علم رکھنے والے لوگ اس کے اوپر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے اور اترنا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ ایمان بالغیب کی ایک صورت ہے، اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ عیسائیوں کا موقف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا اور سولی چڑھا دیا ہے، اور پھر موت کے 3 دن بعد اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، اور وہ اللہ ذوالجلال کے پہلو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کا باپ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ اپنے باپ کے پہلو میں ہیں، اور صحیح بات جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ نہ وہ قتل ہوئے ہیں اور نہ وہ پھانسی چڑھے ہیں اور نہ ان کو موت آئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، زندہ اٹھا لیا ہے، روح اور بدن کے ساتھ اٹھا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب ان کو اتاریں گے۔ اہل کتاب جو مسیح لوگ ہیں اور عیسائی لوگ ہیں، کہتے ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ داؤد علیہ السلام کی جو ہے نا وہ اولاد میں سے ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو اختلاف ہے، مسلمان ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے مانتے ہیں، وہ بشر ہیں، انسان ہیں اور اولاد آدم میں سے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ نصارہ کا اور یہود کا، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے،
اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قتل بھی نہیں ہوئے اور پھانسی بھی نہیں چڑھی۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو موت کے تیسرے دن بعد اللہ نے اٹھایا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ زندگی میں اٹھا لیا ہے۔ یہ فرق ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے درمیان۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت مسلمانوں کی کیا صورتحال ہوگی، یہ بھی حدیث کے اندر تفصیل سے ذکر موجود ہے کہ مسلمان قسطنطنیہ کو دوبارہ عیسائیوں کے قبضے سے چھڑائیں گے، اور چھڑانے کے بعد ابھی وہ انتظار کر رہے ہوں گے، اور مسلمان اس کو بھی تکبیر اور تحلیل کے ساتھ فتح کریں گے، اسلحے اور لڑائی کے ساتھ فتح نہیں کریں گے، حتیٰ کہ شیطان آواز لگائے گا اور کہے گا کہ جو ہے نا وہ دجال آ چکا ہے۔ پھر مسلمان واپس دمشق لوٹیں گے جو مسلمانوں کا بیس کیمپ ہوگا، اور وہاں پھر جب دجال نکلے گا، دجال مدینہ میں آئے گا، اور مدینہ سے پلٹنے کے بعد جب اس کو واپس شام کی طرف لوٹے گا، اور پھر شام میں مسلمانوں کی دجال کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی ہوگی، اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تب ان حالات میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر چکے ہوں گے۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت جو ہے نا دجال کے قصے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کو قتل کریں گے، اور یہ بھی تفصیل ہم نے ذکر کی تھی پچھلے درسوں کے اندر بھی۔ مسلمان کہتے ہیں کہ وہاں جمع ہوں گے پہاڑ کے نیچے، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے تفصیل کے ساتھ، مسلمان جو ہے نا وہ جمع ہوں گے سارے کے سارے، اور پھر دجال ان کا محاصرہ کرے گا۔ پھر مسلمان بامی طور پہ ایک شخص ان میں سے اٹھے گا اور یہ عزم کرے گا کہ ہم حق پہ ہیں اور ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور اسی تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے، اور پھر مسلمان ان کی قیادت میں دجال کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ دجال کو قتل کریں گے، اور وہ فلسطین میں باب اللد کے مقام پہ دجال کو ماریں گے، حتیٰ کہ وہ جس تلوار کے ساتھ قتل کریں گے اس کے اوپر خون بھی دکھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے؟ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مشہور بات یہی ہے کہ وہ دمشق کی مسجد کے مینارے پہ اتریں گے۔ اگرچہ اس میں بعض لوگوں کے دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق وہ جامع عموی کے مینارے پہ اتریں گے، اور ایک قول کے مطابق وہ دمشق کی مسجد کے مینارے پہ اتریں گے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ مشہور بات یہی ہے کہ وہ دمشق میں مشرقی سائڈ پہ سفید رنگ کا ایک مینارہ ہے جہاں ان کا نزول ہوگا، اقامت نماز کی ہو چکی ہوگی، اور مسلمانوں کا امام چونکہ مہدی محمد بن عبداللہ بن مہدی اس وقت مسلمانوں کی امامت میں ہوں گے، تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو آئیے نماز پڑھائیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے چونکہ آپ امام ہیں اور آپ کے لیے اقامت کی گئی ہے اور آپ یہ اپنی نماز کو پڑھائیں، اور یہ اس امت کا اکرام کریں گے، اور یوں مہدی اس نماز کو پڑھائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی چند صفات کا تذکرہ بھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو انتہائی لمبے قد کے ہیں اور نہ انتہائی چھوٹے قد کے ہیں، بلکہ مناسب ان کا قد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سفیدی گندمی رنگ کے، سرخ سفید رنگ کو ان کا، یعنی ایسی سفیدی جو سرخی کی طرف مائل ہوگی، ان کے جسم کا رنگ اس طرح ہوگا، ان کا سینہ چوڑا ہوگا، ان کے بال لمبے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ گویا کہ ان کی سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اور وہ آپ لوگوں میں سے حضرت عروہ بن مسعود الثقفی کے مشابہ ہوں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود الثقفی کے زیادہ قریب ہوگی ان کی مشابہت۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے کہ جس رات مجھے معراج کروایا گیا، میں موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف کو بیان کیا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سرخی مائل تھے، اور فرمایا کأنما خرج من دماس، گویا کہ ابھی نہا کے نکلے ہیں، حمام سے نکلے ہیں، ان کے بالوں سے پانی گر رہا تھا۔ یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأیت عیسیٰ و موسیٰ، میں نے معراج کی رات عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، تین نبیوں کو دیکھا، اور وَلَقِيتُ عیسیٰ، اور میں نے جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کو پایا، فَأَمَّا عیسیٰ فَأَحْمَرَ جَعْدٌ، سرخ رنگ کے تھے،
عریض صدر اور جو ہے نا مضبوط جسم کے تھے اور سینہ ان کا چوڑا تھا۔ یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس گیا تو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ حضرت عروہ بن مسعود کے مشابہ ہیں۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم نے معراج کی رات جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی مشابہت کو بھی ذکر کیا، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہوا تو میں نے انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کعبہ میں ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، گندمی رنگ کے ہیں اور وہ اولاد آدم میں سے سب سے خوبصورت ہے، اور جن کے بال ان کے کندھوں کو چھو رہے ہیں اور ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو دو بندوں کے کندھوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کون آدمی ہے؟ تو آگے سے فرماتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم ہے۔ اور پھر میں نے ان کے پیچھے ایک اور شخص کو دیکھا کہ جو ایک آنکھ سے کانا ہے اور وہ ابن قتل کے مشابہ ہے لوگوں میں سے۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو یہ کون ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوصاف بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے آنے کے بعد؟ سب سے پہلا کام تو ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد دجال کو قتل کریں گے، مومنوں کو سکون اور قرار ملے گا، اور پھر جو ذمہ داری ادا کریں گے وہ اسلامی شریعت کو، کتاب و سنت کا نفاذ کریں گے اور کتاب و سنت کو قائم کریں گے، اور سارے کے سارے منحرف دین ختم ہو جائیں گے، یہودیت اور عیسائیت۔ چونکہ یہودیت کی بنیاد ہی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے اور جب ان کو سامنے دیکھ لیں گے تو ان کا سارا اشکال ہی دور ہو جائے گا۔ اور یہودی جو کہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا ہے تو جب وہ سامنے دوبارہ اتر کے آ جائیں گے تو ان کا جو اشکال ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ جب جس وجہ سے ان کے عقیدے اور نظریے قائم ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آ جائیں گے تو ان کے عقیدے کی بنیاد ہی ٹوٹ جائے گی، تو پھر سوائے ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے تابعداری کرنے کو کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک تو اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے اور سارے منحرف دین کا خاتمہ کریں گے اور لوگ شریعت اسلامیہ کے تابع ہوں گے۔ نبی کریم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، یقیناً ابن مریم اتریں گے اور حاکم اور عادل بن کے اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔ تو ایک تو اللہ کا کلمہ بلند کریں گے، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کریں گے، اور یہود اور نصارہ کی دعوت کو اور ان کی مذہبی دعوت کو باطل کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے، دجال کا قتل کریں گے، لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کو پھیلائیں گے۔ یہ بھی ان کی آنے کے بعد پورے معاشرے میں جو ہے نا وہ انصاف کا بول بالا ہوگا، امن اور اسودگی پھیل جائے گی۔ ان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ برکت پیدا کریں گے۔ کہتے ہیں قریش کی بادشاہی ختم ہوگی، اور یہ بھی حدیث کے اندر ذکر موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ لوگوں کے درمیان حسد، بغض اور کینہ یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر دلوں کے اندر بغض اور کینہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ نبی کریم کا شان گرامی ہے اور یہ مسند دارمی کی حدیث ہے۔ طوبیٰ لعیش بعد المسیح، کیا بہترین زندگی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ آسمان کو بارش برسانے کی اجازت ملے گی اور زمین کو انگوری نکالنے کی اجازت ملے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی صاف چٹان کے اوپر بھی اپنا بیج ڈالے گا تو وہ بھی اگ پڑے گا۔ اس قدر برکت پیدا ہوگی کہ چٹان کے اوپر بھی بیج اگے گی، حتیٰ یمر الرجل علی الاسد، شیر کے پاس سے آدمی گزرے گا اور اس کو نقصان نہیں دے گا، اور سانپ کو لوگ روندیں گے لیکن سانپ اس کو ڈسے گا نہیں، اور ولا تشہن ولا تحاسد ولا تباغض، آپس میں کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے کی نفرت سینوں میں ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی، چونکہ آخری جو لڑائی ہوگی وہ
عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ لڑیں گے، اس کے بعد لڑائی کا سلسلہ ختم ہوگا۔ اگرچہ یاجوج ماجوج نے بھی آنا ہے، لیکن وہ لڑائی سے نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو بیماری لگے گی اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو آخری لڑائی اور جہاد ہے وہ سارا کا سارا عیسیٰ علیہ السلام تک ہوگا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، ینزل عیسیٰ ابن مریم اماما عادلا، عیسیٰ علیہ السلام امام بن کے، پیشوا بن کے آئیں گے، عادل پیشوا ہوں گے، حکمران ہوں گے اور عادل حکمران ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور صلح کا پیغام عام ہو جائے گا، اور لوگ تلواروں کی جو ہے نا وہ درانتیاں بنا لیں گے، تلوار اپنا کام ختم ہو جائے گا، تلوار کی لڑائی جھگڑے والا، لوگ تلواروں کی درانتیاں بنائیں گے، وَتَذْهَبُ حُمَةٌ، اور تمام قسم کی جو بیماریاں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر آسمان سے رزق اترے گا اور زمین اپنی برکت نکالے گی، حتیٰ کہ بچے جو ہے نا وہ کھیلیں گے سانپوں کے ساتھ، اور جو ہے نا بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کی جو ہے نا راکھی کرے گا، رکھوالی کرے گا، اور ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ بھی جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، اور یہ بھی حدیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ لڑائی کریں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، اصابتان من امتی احررہم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ کرے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ اصابت تغزو الہند، ایک وہ جماعت جو ہند کے ساتھ لڑائی کرے گی، اور یہ پیچھے بھی کئی مسلمانوں نے جو ہند کے ساتھ جہاد کیا ہے، ہندوستان کے ساتھ، اس کی فضیلت ہے کہ ہندو لوگوں کے ساتھ لڑائی مسلمانوں کا جو جہاد ہے، اور جو لوگ اس جہاد میں شریک ہوں گے ان کافروں کے ساتھ لڑنے میں، ایک تو ان کو جہنم کی آگ میں چھوئے گی، اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرے گی ان کی بھی یہ فضیلت ہے کہ ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی حکمت کے حوالے سے بھی علماء نے کچھ باتیں ذکر کی ہے۔ ایک تو کہتے ہیں حکمت یہ ہے ان کے آنے کی کہ یہود کے اس نظریے کا رد کریں گے جو کہیں گے، جو کہتے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس جھوٹ کو اور کذب کو بیان کریں گے، اور ان کو زندہ اتار کے اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے کہ ان کا یہ نظریہ غلط ہے۔ اور یہود جس کی پیروی کر رہے ہوں گے، دجال کے تابعدار، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دجال کا جو پیشہ اس کی تابعداری کرنے والے ہیں وہ زیادہ تر یہود ہوں گے، اور ان کے سردار کو اور ان کے سربراہ کو اور ان کے قائد کو بھی قتل کریں گے، جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور چونکہ تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ذکر کیا ہے اور ان کی امت کو ذکر کیا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو پورا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی امت محمدیہ میں جو ہے نا وہ شامل کر دیں، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور اللہ کے رسول کے دین کو پھیلائیں گے، وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے۔ یہاں کچھ لوگوں کو یہ اشکال بھی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی کریم کی ختم نبوت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت باقی رہے گی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت نبی کریم کی شریعت کو پھیلانے والے آئیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہوں گے اور آپ ہی کے دین کو جو ہے نا وہ پھیلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ عیسائیوں کے اس عقیدے کی نفی کریں گے، اور جو ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پھانسی دی گئی ہے، اور ان کی اس عقیدے کی نفی کریں گے۔ وہ بنی اسرائیل کے چونکہ آخری نبی ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے نبیوں کے آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا جو آنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نفاذ کی حیثیت سے آنا ہے۔ 40 سال تک جو زمین میں رہیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الانبیاء اخوۃ، انبیاء آپس میں بھائی ہیں،
اور یہ اللہ کی بھائی ہیں، ان کا دین ہے وہ ایک ہے اور ان کی شریعتیں مختلف ہیں، ان کی شریعتیں مختلف ہیں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں، چونکہ نبی کریم کا زمانہ سب سے زیادہ قریب ہے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ فَيَمْكُثُ 40 سَنَةً، اور وہ 40 سال تک زمین میں رہیں گے، پھر وہ فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ ان کی جو زمین میں رہنے کی مدت ہے اللہ کے رسول نے وہ بھی 40 سال بتائی ہے۔ اور آخری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُحِلَّنَّ ابن مریم بفج الروحا، عیسیٰ علیہ السلام روحا کے راستے سے عمرے کا یا حج کا احرام باندھیں گے یا دونوں کا احرام باندھیں گے، وہ حج بھی کریں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اتریں گے اور عادل حکمران بن کے اتریں گے اور انصاف قائم کریں گے، اور اس راستے سے اور اسی راستے سے وہ حج کریں گے یا عمرہ کریں گے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بتائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں۔ یہ مسلمان کے لیے علم رکھنا بڑا ضروری ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ دوبارہ اتریں گے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم قیامت کی اگلی نشانی یاجوج اور موجود کے حوالے سے، دو بڑی قومیں ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور ان کا نکلنا بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب